براہ راست اسلام آباد لے چلیں گے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نیوز کانفرنس کریں اور ان کے ووٹ جو تھے وہ کم کر دیے گئے اور اس کے بعد اب جب رن آف الیکشن آیا ہے تو ویسی ہی ڈائریکشن کو ادروائز بانے جو ہیں وہ پہنا دیے گئے، ادروائز بات جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ وہاں پہ تھا کہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن، یہاں پہ آ گیا کہ نہیں پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن۔ اب اس فیصلے کی روح سے وہ 25 لوگ جو ہیں وہ تو بحال ہو گئے، وہ لوگ جو ہیں وہ تو پھر غلط ڈی سیٹ ہوئے تھے، تو اب کیا صورتحال بنے گی؟ یعنی یہ کمپلیکیشن جو ہے وہ کمپلیکیشن در کمپلیکیشن جو ہے وہ کس طرح سے اس نے ڈی سٹیبل کیا ہے سیاسی صورتحال کو، اور اس وجہ سے اکانومی ڈی سٹیبل ہوئی ہے۔ یہ جو ڈالر چھلانگے لگا رہا ہے، کہا جا رہا ہے جی کیوں لگا رہا ہے چھلانگے؟ وہ بھی چھلانگے جب ہم یہ کچھ کریں گے، جب عدالتی فیصلے جو ہیں وہ معاملات حل کرنے کی بجائے ان کو جو ہے وہ متنازع کریں گے، تو اس سے جو سیاسی عدم تعاون کی فضا پیدا ہوگی تو اس میں پھر ڈالر چھلانگے لگائے گا، آپ کا اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ نیچے گرے گا، حالات جو ہے وہ خراب ہوں گے، مہنگائی بھی ہوگی۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ کافی جو ہے وہ قابل افسوس ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اس میں اس کے علاوہ ہم اپنے الفاظ کو اس حد تک محدود رکھنا چاہتے ہیں کہ عدلیہ کا احترام جو ہے وہ ہر معاشرے کے لیے ایک لازمی امر ہے۔ ایک انڈیپینڈنٹ عدلیہ، ایک غیر متنازع عدلیہ، ایک باعزت عدلیہ، ایک غیر جانبدار عدلیہ جو ہے وہ ہر معاشرے کی، ہر ملک کی جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر کوئی معاشرہ، کوئی ملک نہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ترقی کر سکتا ہے۔ ہمیں ان بنیادی سوالات کے اوپر ایک سوسائٹی کے طور پہ تمام سیگمنٹ آف سوسائٹیز کو، یہ پی ایم ایل این کا یا صرف سیاستدانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سبھی کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان سبھی کا ہے۔ ہمیں سب کو جو ہے وہ اس کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے، اور جہاں جہاں پہ جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ شکریہ۔ اور بڑی دیر سے سیاست کر رہے ہیں، کوئی ایسا دور ہمیں بتا دیں جس دور کے اندر عدلیہ آزاد فیصلے کرتی تھی یا اسٹیبلشمنٹ اپنا رول پلے نہیں کرتی تھی، کسی ایک دور کی بات کرتے ہیں؟ کوئی ایسا دور نہیں ہے۔ آپ سیاستدان ہیں، آپ قانون سازی کیوں نہیں کرتے؟ یہ قانون سازی نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی حل نہیں ہے جب تک پوری قوم اس کو حل کرنے کا تہیہ نہ کرے۔ جی جو علماء کرام گئے ہیں وہ حکومتی سطح پہ نہیں گئے، لیکن حکومت کے علم میں یہ بات ضرور ہے، اور کوئی بھی اگر گفتگو کرتا ہے اور گفتگو سے امن آتا ہے تو اس ایفرٹ کو جو ہے وہ نہ روکنا چاہیے، تو نہ اس کو جو ہے وہ اپوز کیا جانا چاہیے۔ باقی جہاں تک عدلیہ کے اختیارات کا معاملہ ہے، عدلیہ کے اختیارات کی کمی کی بات کوئی نہیں کرتا، اختیارات کو ریگولیٹ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ 100 ووٹو نوٹس ہے یا بینچ بنانے کا اختیار ہے، تو کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دے دیا جائے، کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس اختیار کو جو ہے وہ ود دی کنسلٹیشن آف پرائم منسٹر استعمال کیا جائے۔ اگر یہ کہا جائے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنے بردر ججز جن کی تعداد 3 ہو سکتی ہے یا 5 ہو سکتی ہے، ان کے مشورے سے اور کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ 100 ووٹو نوٹس لیں اور بینچ جو ہے وہ ان کی تشکیل دیں، تاکہ یہ بینچ فکسنگ اور جس قسم کا لیٹر کل سے میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، تو اس قسم کی چیزیں سامنے نہ آئیں، تو یہ تو ریگولیٹ کرنے والی بات ہے، یہ تو عدلیہ کی تکریم، عدلیہ کا جو ہے وہ عزت میں اضافہ کرنے والی بات ہے، یہ اختیارات کم کرنے والی بات تو نہیں ہے۔ صاحب یہ بتا دیں کہ کل کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیصلہ
फैसले से हुकूमत इदारी हुकूमत के हाथों से पंजाब भी निकल गया, सिंध पीपल्स पार्टी के पास है, KPK में ऑलरेडी तरीके नहीं, सिंध पीपल्स पार्टी के पास नहीं, इत्तेहाद के पास है, के पास है, और इसी तरह बलूचिस्तान भी इत्तेहाद के पास है। सुनते हैं कि हो चुकी है कि हम वफाक की हद तक जो है वफाकी हुकूमत है, और देख रहे हैं कि मज़ाहिर शक्ल पे देखें और हिंदी में भी ये पिक्चर है, तो देर फॉर्मेट क्या है आगे चल के क्या असम्बली निजाम करने का मंसूबा भी हो सकता है। देखें, वफाकी हुकूमत का जी देखिए, वफाकी हुकूमत का एक अपना रोल होता है। वफाकी हुकूमत जो है वो अपने डिपार्टमेंट्स के हवाले से हर जगह मौजूद होती है। वफाकी हुकूमत के बाद डिपार्टमेंट्स इतने बड़े हैं कि वो सूबाई हुकूमतों से जो है वो बड़े हैं, उनका बजट भी उनसे ज़्यादा या उनके बराबर है। तो इसलिए वफाकी हुकूमत को इस तरह से मेजर करना कि जी वो इस्लामाबाद तक है या फलां जगह तक है, ये बिल्कुल गलत है। इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो बाज़ जो है वो ऐसे लोग जिन्हें ना इन चीज़ों की समझ है, ना इन चीज़ों का शऊर है, और वो सिर्फ़ अपनी ज़बान दराजी को जो है वो और दराज करने के लिए इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करते हैं। वफाकी हुकूमत जो है वो एक इत्तेहाद की हुकूमत है, और उस इत्तेहाद के पास जो है वो सिंध में हुकूमत है, बलूचिस्तान में हुकूमत है, और बाकी भी हर जगह पे वफाकी हुकूमत का एक अपना वजूद है। जहाँ तक आपने बात की है गवर्नर राज की, जिस किस्म की गुफ्तगू कल शाम से की जा रही है, और बाज़ जो आवारा किस्म की गुफ्तगू करने के आदी हैं, वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी हम फ़लाँ पे पाबंदी लगा देंगे, फ़लाँ पे ये कर देंगे, अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो मेरा उनको ये पैगाम है कि गवर्नर राज की समरी जो है वो वजारत दाखिला ने पेश करनी है, और मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। मेरा अगर दाखिला बंद किया गया तो ये काफ़ी जवाज़ होगा गवर्नर राज के नफाज के लिए। उनके पास जलाओ गिराओ और बढ़ाओ की भी पर्चे हैं, क्या आप रोगी का इंतजार करेंगे या कोई करप्शन का केस याद आएगा? देखिए, करप्शन के केसेस जो हैं वो नैब ने बनाने हैं। नैब के चेयरमैन बहुत ही इंडिपेंडेंट आदमी हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि कोई उन्हें कहेगा कि वो मुकदमा बनाएंगे। वो मामला तो उनके पास हैं, इंक्वायरी वहाँ पे हो रही है, मुकदमा बनता हुआ तो ज़रूर बनेगा, ना बनता हुआ तो हुकूमत के कहने पे कम से कम नहीं बनेगा। और इसी तरह से जो फरा गोगी है उसका मामला एंटी करप्शन में भी चल रहा है, वो तो शायद अब उसको तो ये क्लोज़ करेंगे, लेकिन उसका मामला नैब में भी जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हमारा इस बारे में हमारी ये पॉलिसी है कि अदारे जो हैं वो इंडिपेंडेंटली इन चीज़ों के ऊपर काम करें। हुकूमत को या बरसे इक़्तिदार हुकूमती इत्तेहाद को इस मामले में जो है वो शहजाद अकबर स्टाइल नहीं अपनाना चाहिए कि हम रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, रोज़ बताएं कि कल को फ़लाँ गिरफ़्तार होगा, कल को फ़लाँ गिरफ़्तार होगा। ये काम हमारा नहीं है। अदारे जो हैं वो इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें, और उसके बाद जो है वो चलान अदालत में पेश करें। ये नहीं कि रोज़ अपनी ज़िम्नियाँ जो है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो पेश करें। यही वो कमी है, और यही वो बुरा जो है प्रैक्टिस जो है वो होती रही है पहले, जिसकी वजह से आज कमी महसूस की जा रही है। और मीडिया शायद ये समझ रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, सारा कुछ हो रहा है, हर चीज़ की इंक्वायरी हो रही है। खान साहब की करप्शन के ऐसे ऐसे हवाले सामने आ रहे हैं कि ये शर्म के बारे जो है ना ये मुँह नहीं दिखा सकेंगे। अब ये तोशा खाना जो है, आप मुझे बताएं, 2 + 2 = 4 उसका ये जवाब नहीं दे सकते। ये जो इन्होंने 50 अरब का टीका लगाया कौमी ख़जाने को और 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी वसूल की है, 458 कनाल जो इन्होंने अल कादर ट्रस्ट के नाम पे ली है, और अल कादर के ट्रस्टी खुद हैं और इनकी अहलिया मोहतरमा है, उसका ये जवाब दे सकते हैं? इनके पास तो अपनी सफाई में कोई लफ्ज़ नहीं है कहने को। लेकिन ये चीज़ें जो हाँ हम इनको इस तरह से जो है वो सामने लाने की बजाय, जिस दिन वो चलान जो है वो नैब जो है वो अदालत में पेश करेगा, हर चीज़ जो है वो आपके सामने आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन जी।
نہیں، اس میں فائدہ مند پاکستان رہا ہے. عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے بعد پی ایم ایل این کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم الیکشن میں جائیں اور حکومت میں نہ جائیں. اتحاد کی جماعتوں اور بعض محب وطن لوگوں کے مشورے کے بعد کہ اگر آپ اس حالت میں، جس حالت میں اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے عمران خان نے، اس حالت میں اگر آپ ملک کے ٹیکس کے سپرد کر کے جائیں گے، یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. یہ بات درست تھی. اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب نے یہ ذمہ داری قبول کی، اور الحمدللہ آج ہم سرخرو ہیں. آج ملک ڈیفالٹ کی سٹیج سے آگے بڑھ چکا ہے. باقی مشکلات ہیں، ان کے اوپر بھی قابو پایا جائے گا، اور اس کے بعد فری فیئر الیکشن ہوں گے، اور فری فیئر الیکشن کے نتیجے میں عوام جس کو مینڈیٹ دیں گے وہ آگے حکومت بنائے گا. تو وہ 25 مئی کی جو ایکسرسائز ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے اس کو جو ہے وہ روکیں گے. اور اگر اس نے چڑھائی کا فیصلہ کیا پنجاب سے یا کے پی کے سے ان حکومتوں کے بل بوتے پہ، تو ہم انہیں وہیں پہ روکیں گے. اور پھر ہو سکتا ہے کہ اگر پولیس نہ روکے تو پھر ہم خود روکیں. ایسا وہ بالکل نہ سمجھیں کہ انہیں کوئی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ خالی سڑکیں ملیں گی اور انہیں وہاں پہ جو ہے وہ اسلام آباد تک آنے کے لیے جو ہے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. ہم خود روکیں گے اگر وہ اس قسم کی جو ہے وہ چڑھائی کرنے اور اسلام آباد پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے. جی، ہر قیمت پہ واپس آئیں گے. اور اگلا الیکشن کمپین جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف جو ہے آن بیہاف آف پی ایم ایل این جو ہے وہ لیڈ کریں گے. دیکھیں 63A کی جو تشریح سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی ہے، ایک ادنا قانون کے طالب علم کے طور پہ جو ہے وہ میری یہ رائے ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ سسٹین نہیں کرے گی. یہ بات کیوں کر ہو سکتی ہے کہ پوری اسکیم جو ہے وہ آئین میں دی ہو اور ووٹ کو جو ہے وہ کاسٹ بھی ہو، گنا بھی نہ جائے، اور ڈی شیٹ بھی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ وہ وکیل جسے 200 کے اوپر کوئی نہیں نہ کرتا، آپ اس سے بھی پوچھ رہے، وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات جو ہے یہ تمام وکلا برادری کہہ رہی ہے. اور صرف وکلا برادری نہیں کہہ رہی، اسی بینچ کے 5 میں سے 2 معزز ججز نے بھی اپنے فیصلوں میں یہ بات کہی ہے کہ اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن. اور یہ بات مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کرنا جو ہے یہ سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے. یہ اختیار صرف اور صرف پارلیمنٹ کا ہے، اور اس اختیار کی ہم بھرپور طریقے سے اس کا دفاع بھی کریں گے، اس کا تحفظ بھی کریں گے، اور پارلیمنٹ کے علاوہ کسی ادارے کو یہ اختیار نہیں دیں گے کہ وہ آئین کو امینڈ کرے یا اس کو ری رائٹ کرے. تھینک یو. رانا ثناء اللہ کی گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کہنا وفاقی حکومت صرف اسلام آباد تک محدود ہے، بالکل غلط ہے. وفاقی حکومت ایک اتحاد کی حکومت ہے. وفاقی حکومت کے اتحادیوں کی سندھ اور بلوچستان میں حکومت ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا کل شام سے باتیں ہو رہی ہیں کہ فلاں کو ہٹا دیں گے اور گرفتار کر دیں گے. اگر ایسی حرکت کی تو گورنر راج کی سمری وزارت داخلہ نے پیش کرنی ہے. پنجاب میں گورنر راج کی سمری پر کام شروع کر دیا ہے، یہ کہنا ہے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا. انہوں نے کہا کہ میری رائے میں 63A کی تشریح جو سپریم کورٹ نے کی یہ کبھی نہیں چل پائے گی. نواز شریف ہر قیمت پر واپس آئیں گے اور اگلا الیکشن لیڈ کریں گے. ایسا بالکل نہ سمجھیں کہ اسلام آباد آنے کے لیے سہولت کاری کی جائے گی. پنجاب یا کے پی سے چڑھائی کا فیصلہ کیا تو ہمیں انہیں وہیں پر روکیں گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv.
ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.